ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ پرامن احتجاج کی کال دی گئی ہے. کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے پرامن احتجاج کر سکے اور انتخابات میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیے پہلے میں ایک کامنٹ اس پہ کر دوں تاکہ پھر اس پہ آ جاؤں گا. دیکھیے جو ججمنٹ تھا یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ جو سگنلز ہمیں نیوز میڈیا کے ذریعے آ رہے تھے اس سے ہمیں کم از کم مجھے اندازہ تھا کہ کنوکشن ہوگی, سزا ان کو جو ہے وہ دی جائے گی. اور ایک بڑی سملیرٹی مجھے نظر آتی ہے, اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر کے خلاف اقدامات ہوئے, یعنی جب بھی پرائم منسٹر کو سزا ملی ہے کچھ لوگ اس کو بڑا عدلیہ کا کمال دکھاتے رہے. بھٹو کے خلاف پھانسی جب ہوئی ہے, کی سزا ہوئی ہے, تو پاکستان کے اخبارات مل جاتے ہیں اس زمانے کے 1979 کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اخبارات ہیں, رسالے ہیں ویکلی جن میں مضمون چھپے تھے کہ کمال ہو گیا, یہ قانون بالادستی ہوگی. پھر اس کے بعد ہم نے گیلانی صاحب کا دیکھا, اس وقت بھی اسی قسم کے بیانات تھے. نواز شریف کا ہوا تب بھی حق میں بھی بیان تھے, کچھ لوگ قانون کی بالادستی کی بات کر رہے, کچھ لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے. آج بھی بالکل یہی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے, عدلیہ یہ ہو گئی, عدلیہ وہ ہو گئی, اور کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے ان سب واقعات میں بات یہ ہے کہ جو متعلقہ پارٹی ہوتی ہے اس کا وقتی طور پہ تو مستقبل کافی خراب ہو جاتا ہے. جو آپ کا سوال کا جواب ہے کہ ابھی ان کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کرے گا پریزیڈنٹ رہنے کی حصے میں, اور اس بات کا بھی امکان ہے, جو میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا, کہ پی ٹی آئی کو ان کا نشان بھی نہیں ملے گا, بلہ بھی نہیں ملے گا. وہ بھی الیکشن کمیشن, کیونکہ اب ایک سنکرونائزیشن ہے. ایک اور پاکستان کی پولیٹکس میں بات ہے, لیکن میں اس وقت یہ کہنا نہیں چاہتا وہ بات, کیونکہ اس میں کچھ اداروں کے نام آتے ہیں. اچھا, تو لیکن ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے, تو یہ فی الحال فار دا ٹائم بینگ پارٹی کا مستقبل بہت مشکلات میں رہے گا. لیکن ہم نے 85 میں بھی دیکھا تھا, ضیاء الحق کے دور میں, ایک پیپل پارٹی کا مستقبل ہمیں ڈارک نظر آتا تھا. 85 کے الیکشن ہوئے, ہو گئے, مشرف نے بھی الیکشن کرائے, ہو گئے. لیکن جو یہ سلوشن نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سیاستدانوں کو سزائیں دے کے ایک مضبوط انتظامیہ بنائی جائے گی, اقتصادیات کو بہتر کیا جائے گا, یہ نہ بھٹو کے مرنے کے بعد ہوا, نہ گیلانی کے نکالے جانے کے بعد, نہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد ہوا. بات یہ ہے کہ یہ سائیکل اگر ہماری پولیٹکس کا اسی طرح چلتا رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہماری سیاست جو ہے وہ کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ان میں سے ایک کو سزا, کسی کو سزا دے دیں, کل کو کسی اور کو بھی سزا ملے گی, تو ری ایکشن وہی ہوگا جو آج ہم نے دیکھا ہے. کچھ لوگ تعریف کریں گے, کچھ لوگ کہنے جاتے ہوں گے. دائروں کے سفر سے باہر نکلنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد اب الیکشن کب ہوگا؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے مردم شماری منظور ہی اسی لیے کی گئی ہے کہ الیکشن کی پوسٹ پون کا کوئی لیگل بیسس کریٹ کیا جائے, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ جو سندھ کے چیف منسٹر تھے انہیں بھی اعتراض تھا, پیپل پارٹی کو بھی اعتراض تھا. سندھ کے چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹس آپ کو مل جاتی ہیں کہ اگر ہمارے خیال کے مطابق نہ ہوئی سینسس تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. وہ جو ہے آپ کی ایم کیو ایم, ان کے لیڈران کا کل تک موقف جو ٹی وی پہ آیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. لیکن یہ اس لیے ایگری کیا ہے ان لوگوں نے اس فگر کو کہ اس سے وہ الیکشن سے جان بچتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا پاکستان میں کب الیکشن ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے, دیکھیے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اب یہ الیکٹڈ گورنمنٹ تو ختم ہو جائے گی قانونی طور پر, اس کی جگہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, جو آئین کے اندر اور لاء میں تصور ہے, وہ ایک غیر معینہ عرصے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا موجود نہیں ہے. وہ ایک خاص مخصوص مقصد کے لیے حکومت جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے, وہ ہوتا ہے الیکشن کرانا. لہٰذا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوگا تو میرے نزدیک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ریلیونس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی کچھ واضح نہیں ہے کہ الیکشن کب ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آج کا دن منانا ہی کافی ہے, اس کے علاوہ ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ دیکھیے آج کا دن منانا صرف اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو زندہ رکھتے ہیں,
کیونکہ کشمیر میں ہیومن رائٹ وائلیشنز بہت شدید ہو رہی ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ ہمارے جو کشمیر پہ سٹینڈ ہے، ایک تو یہی ہے کہ ریفرینڈم ہو، وہ سٹینڈ، دوسرا 370 والا سٹینڈ، اس پہ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ سپورٹ کیوں حاصل نہیں ہے؟ کیوں ہم سپورٹ بلڈ نہیں کر سکیں؟ دیکھیے صرف 4 مسلمان ممالک ہیں، اور مسلمان ملکوں کا صرف مسلمان ملک 4 مسلمان ممالک ہیں جو پاکستان کے کشمیر سٹینڈ کو سپورٹ کرتے ہیں: ایران، سعودی عربیہ، ترکی، آذربائیجان. اور جو نان مسلم ملک ہیں ان میں چین آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ باقی دنیا کے اندر آپ کو اگر سپورٹ ہوتی تو یہ جو بات ہے کہ ریفرینڈم والی جو بات ہے، ہم سیکیورٹی کونسل میں نیا ریزولوشن اپروو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈپلومیٹک فیلئر ہمارا کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی اپنی چاہیے. لابی کو اسٹرانگ کرنا